حسبي ربي جل الله ما في قلبي. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے جا رہے ہیں کہ دین اسلام کے اندر ابتدا اذان کی کیسے ہوئی. معزز سامعین کرام، ایک چیز یاد رکھیے کہ دین اسلام کے اندر جو اہمیت نماز کی ہے اور جو مقام نماز کا ہے، تو اسی طرح دین اسلام کے اندر جو اذان ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اہم رکن ہے اور اس کی بھی دین اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے. معزز سامعین کرام، جب نماز کا حکم دے دیا گیا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ حضرات صحابہ کرام کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے. تو اس سلسلے کے اندر اللہ کے حضور کے ذہن میں کوئی سوچ نہیں آ رہی تھی. چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کا اجلاس بلایا تاکہ ہر ایک سے رائے لے لی جائے. تو معزز سامعین کرام، کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے حبیب، جب نماز کا ٹائم ہو تو آگ کو روشن کر دیا جائے، تو جب آگ کی روشنی کو لوگ دیکھیں گے تو وہ ایک دوسرے کو بتائیں گے اور پھر اس طرح جو لوگ ہیں وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اور کسی صحابی نے کہا، اللہ کے حبیب، جب نماز کا ٹائم ہو تو اس وقت جھنڈا جو ہے اوپر کر دیا جائے، تو جب لوگ جھنڈے کو دیکھیں گے تو وہ ایک دوسرے کو دعوت دے کر وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا بھی طریقہ بتلایا گیا، ناقوس کا بھی ذکر ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے رد فرما دیا کہ یہودیوں اور یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور دین اسلام کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے. معزز سامعین کرام، اس مجلس کے اندر حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ صحابی رسول، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بھی پریشانی کے عالم کے اندر اٹھ کے گھر چلے گئے. جب رات ہوئی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی فرماتی ہیں کہ میں اس وقت نہ مکمل سو گیا تھا اور نہ ہی میں مکمل جاگ رہا تھا، بلکہ درمیانی کیفیت کے اندر تھا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے اذان کے کلمات سکھائے. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی فرماتی ہیں کہ وہ الفاظ، وہ کلمات میں نے یاد کر لیے. جب صبح ہوئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کے اندر ہم نے نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کے حبیب کی خدمت کے اندر پیش ہو گیا اور میں نے اپنا جو خواب ہے وہ سارا من عن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. معزز سامعین کرام، اس مجلس کے اندر، اس نماز کے اندر سیدنا فاروق اعظم بھی موجود تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب، یہ خواب بعینی ہی تقریباً 20 دن میں پہلے دیکھ چکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاروق اعظم، پھر آپ نے ہمیں یہ خواب اپنا بتایا کیوں نہیں؟ تو اس پر حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے، اللہ کے حبیب، میں ذرا تھوڑی سی شرم محسوس کر رہا تھا. تو اس پر حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جو عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ہیں وہ مجھ سے سبقت لے گئے ہیں اور وہ پہل لے گئے ہیں. معزز سامعین کرام، یہ تو طریقہ تھا اذان کی ابتدا کا کہ ابتدا کیسے ہوئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی کو کہا کہ اے بلال حبشی، تم کھڑے ہو جاؤ. عبداللہ بن زید بن عبد ربی جو آپ کو کلمات سکھائیں آپ وہ کلمات یاد کریں، اور پھر جب ہی نماز کا ٹائم ہو تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کرنا ہے. معزز سامعین کرام، یاد رکھیے، یہ اذان دینا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ جس کو آج کل ہم نے فضول سمجھ رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو مؤذن ہے جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر کے اندر کیڑے اس کی باڈی کو، اس کے جسم کو وہ نہیں کھاتے. اور دوسری حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جو مؤذنین ہیں ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، کہ جس کی وجہ سے لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ امت محمد کے یہ مؤذنین لوگ جا رہے ہیں. معزز سامعین کرام، ایک اور حدیث میں آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے
تو شیطان دم دبا کے بھاگ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ میرے کانوں کے اندر اذان کے کلمات نہ یعنی کہ جائیں۔ جب اذان ختم ہوتی ہے پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی پھر وہ واپس آ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، اللہ کے حضور جب کسی دشمن کے اوپر حملہ کرنا ہوتا تو اللہ کے حضور وہ صبح کے ٹائم کرتے۔ اگر اس بستی سے اس یعنی کہ مجمع میں سے اگر کسی کی صبح کی اذان سنائی دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو منع فرما دیا کرتے تھے کہ یہاں پہ حملہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح کا ٹائم تھا اور وہ گئے ہوئے تھے دشمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو ساتھ میں کسی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو منع فرما دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دشمن ہے اس کے اندر کوئی مسلمان ضرور ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کے جواب میں آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لیکن پھر جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ساتھ ہی تھوڑا ایک سائڈ پہ ایک چرواہا وہ بکریاں چرا رہا تھا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کے اپنی آواز کو بلند کیا اور اپنا مسلمان ہونا ثابت کیا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھی اذان کی ابتدا، اور یہ جو اس کا ثواب یا جو اذان کی فضیلت ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔